السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ اگر کوئی بالغ شخص، عمر والا شخص مسلمان ہو جائے، پہلے نان مسلم تھا، تو کیا اب اس کا ختنہ کیا جائے گا یا اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے گا اور ضرور کیا جائے گا اگر وہ طاقت رکھتا ہے، یعنی اتنا عمر رسیدہ نہیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے، تو پھر ختنہ ضرور کیا جائے گا، اس لیے کہ ختنہ اسلام کا شعار ہے، مسلمان کی پہچان اور نشانی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں اور ہندوستان میں اسے مسلمانی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، مشرف اسلام ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، القیان کشار الکفر ثم اختتن، زمانہ کفر کے بال اتارو اور پھر ختنہ کرو۔ اسی حدیث کے پیش نظر علماء نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ بندہ خود ختنہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے اور وہ اس کا ختنہ کرے، تو پھر کوئی بھی ڈاکٹر یا حجام اس کا ختنہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے شرمگاہ کو کھولنا اور بقدر ضرورت دیکھنا دکھانا یہ منع نہیں ہوگا۔ الدر المختار میں ہے، ینظر الطبیب الی موضع مردها بقدر الضرورہ اذ الضرورات تتقدر بقدرها وکذا نظر قابلۃ وخطان۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بقدر ضرورت مرض کی جگہ کو دیکھ سکتا ہے، اگرچہ وہ پردے والی اور سطر والی جگہ ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح دائیا اور ختنہ کرنے والا جو ہے اس کا معاملہ ہے، وہ بھی ضرورت کی وجہ سے شرمگاہ کو، سطر کو بقدر ضرورت دیکھ سکتے ہیں۔ رد المختار میں ہے، الختان مطلق یشمل ختان الکبیر والصغیر، کہ ختنہ کرنا یہ مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی قید نہیں، یہ دونوں، بڑے چھوٹے دونوں کو شامل ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ ختنہ کرنا سنت ہے، تو اس کے لیے کوئی واجب کیسے چھوڑا جائے گا؟ شرمگاہ کو چھپانا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب رد المختار لکھتے ہیں، فلا یترک الواجب لفعل سنہ، کہتے ہیں کہ یہ اصول بجا کہ سنت کے لیے واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَّا النَّظْرُ إِلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الْخِطَانِ فَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ لِفِعْلِ السُّنَّةِ لِأَنَّ النَّظْرَ مَأْذُونٌ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، لیکن جہاں تک ختنہ کے لیے شرمگاہ کا کھولنا ہے تو اس سے یہ اصول نہیں ٹوٹتا، یعنی اس میں سنت کے لیے واجب کو ترک کرنا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے۔ اور بعض فقہا نے ختنے کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی علت اور ریزن یہی بتائی ہے کہ فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ ختنہ کے لیے سطر کو کھولنا، دیکھنا یہ جائز ہے۔ اگر یہ جائز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ختنہ کرنا فرض ہے، کیونکہ فرض کے لیے ہی یہ کھولا جا سکتا ہے۔ رد المختار میں ہے، کیلا نہ، یہ عمدۃ القاری میں ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، کیلا الختان فرد لأنہ شعار الدین کالکلمۃ وبہ یتمیز المسلم من الکافر ولولا انہ فرض لم یجوز کشف العورۃ لہ والنظر الیہا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ختنہ کرنا فرض ہے کیونکہ یہ دین کا شعار ہے، اور یہ اس طرح مسلمان کو کافر سے ممتاز کرتا ہے جیسے کلمہ اسلام
یعنی جو حیثیت کلمہ اسلام کی ہے وہی حیثیت ختنہ کی ہے اسلام میں۔ ولولا انہ فرض، اگر یہ فرض نہ ہوتا، لم یجوز کشف العورت لہ والنظر الیہا، تو پھر اس کے لیے شرمگاہ کو کھولنا اور اسے دیکھنا جائز نہ ہوتا۔ اور یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ختنہ کو جو سنت کہا جاتا ہے تو یہ واجب یا شعار کے معنی میں لفظ سنت استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے داڑھی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ داڑھی جہاں سنت لکھا ہوا ہے تو وہاں سنت سے مراد واجب ہے، تو یہاں بھی سنت بمعنی واجب یا شعار اسلام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ بالغ عمر والا شخص اگر مسلمان ہو جائے تو اس کا ختنہ ضرور کیا جائے۔ اگر خود نہ کر سکے، کوئی عورت نہ ملے جس سے اس کا نکاح کیا جائے، تو پھر ڈاکٹر یا حجام اس کا ختنہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے ستر عورت جائز ہوگا۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔